بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی اس نشست میں ہم اپوائنٹمنٹ کی مختلف صورتیں آپ کے سامنے رکھیں گے کہ اگر اپوائنٹمنٹ لینے میں بے ضابطگیاں ہوئی ہیں یا کوڈل فارمیلٹیز کو پورا نہیں کیا گیا یا اخبار اشتہار نہیں آیا یا بین کے دوران کوئی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے تو اس کے کیا کانسیکوینسز ہیں اور کیا اس کے ریپرکشن ہیں۔ ناظرین، اگر کسی سول سرونٹ کی ارریگولر اپوائنٹمنٹ ہو گئی ہے تو اس کے خلاف END رولز کی کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی، کیونکہ ارریگولر اپوائنٹمنٹ کے خلاف رولز میں کوئی پروویژن موجود نہیں ہے۔ ان رولز میں کوئی ایسا ایکشن لینے کا پروویژن نہیں ہے، کوئی دفعہ نہیں ہے۔ سرفس رولز میں بریچ ان سروس کے بارے میں صرف ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے جنہوں نے یہ تقرریاں کی ہیں، اور ان سے اگر کوئی مس کنڈکٹ ہوا ہے تو ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ جو بندہ ملازمت پر آ رہا ہے اس کے خلاف کوئی نہیں ہوگی۔ ملازمت سے برطرف کرنا یا ملازمت کے لیٹر کو اس کے منسوخ کرنا، یہ سب غیر قانونی ہے اور ان لوگوں کا واپس ڈیوٹی پر آنا بہت ضروری ہوگا۔ اس میں 2005 PLC CS پیج 750 ہے۔ ناظرین، دوسری صورت یہ ہے کہ بین لگا ہوا تھا اور اس سے بین سے پہلے کچھ لوگوں کی تقرریاں ہو گئی تھیں۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ اگر بین لگ گیا ہے تو کیا یہ ریکمنڈیشن، کیا یہ تقرریاں اب لیٹر سٹیج پر منسوخ کی جا سکتی ہیں؟ تو ایسی صورت میں یہ تجویز کیا گیا کہ جو اپوائنٹمنٹس ہو گئی ہیں، بین بعد میں لگا ہے، اپوائنٹمنٹ کی ریکمنڈیشن پہلے ہو گئی ہیں، لہٰذا ان کو منسوخ نہیں کیا جا سکتا۔ ناظرین، ایک صورت یہ ہے کہ سول سرونٹ کی تقرری بطور سب انسپیکٹر پولیس ہوئی، شو کو کاز نوٹس جاری کرنے کے بعد اس کو ملازمت سے برطرف کر دیا گیا۔ وجہ یہ بتائی گئی کہ اس کی تقرری میں بھرتی جو ہے وہ خلاف قانون ہے اور رول سے متصادم ہے۔ اخبار اشتہار کہتے ہیں کہ نہیں آیا، زیادہ سے زیادہ تعلیم انٹرمیڈیٹ تھی، گریڈ C رکھا ہوا تھا، سول سرونٹ کا D گریڈ تھا، عمر 18 سے 30 سال تھی، تو وہ سائل کی عمر جو ہے وہ 30 تھی، یہ 18 سے 28 تک تھی۔ بورڈ نے سفارشات کی، سیاسی اثر و رسوخ اس میں پایا گیا، تو تمام کی تمام جو وہ تقرریاں تھیں قانون کے مطابق نہ تھیں، لہٰذا آنریبل سپریم کورٹ نے ان تمام ریکمنڈیشن کو ختم کرتے ہوئے ان تمام لوگوں کو، پٹیشنرز کو ملازمت سے برطرف کر دیا۔ یہ 1993 SCMR پیج 1287 ہے۔ ناظرین، ایک دوسرا کیس ہمارے سامنے آیا، ایک ٹیچر کا تھا جس کی اسناد جو ہیں وہ جعلی تھی۔ اس کی تقرری کر لی گئی، بعد میں جب کاغذات کی تصدیق ہوئی تو پتہ لگا کہ یہ غلط کاغذات پر ملازمت اس نے حاصل کی ہے، تو سروس ٹرائبونل اور محکمانہ اپیل میں جو فیکٹس سامنے آئے وہ کنکرنٹ تھے، اور یہ ثابت ہو رہا تھا کہ واقعی اس نے جعل سازی کی ہے۔ سپریم کورٹ نے اس سچویشن کو ادراک کیا اور اس نوکری کو جو اس کو ریکمینڈ کر کے دی گئی تھی غلط قرار دے دیا، اور سروس ٹرائبونل کا حکم جو تھا اس کو برقرار رکھا۔ اس سلسلے میں 2007 PLC CS 715 سپریم کورٹ کی یہ ججمنٹ ہے۔ ناظرین، ایک اور کیس ہمارے سامنے آیا کہ تقرری اور کیس میں تقرری ہوئی اور ملازم کی سروس کو پیٹیشنر کی سروس کو منسوخ کر دیا گیا، کیونکہ ملازمت جو ہے وہ غیر قانونی طور پر اس نے حاصل کی تھی۔ ملازم کے خلاف کارروائی کرنے کی بجائے اپوائنٹنگ اتھارٹی کے خلاف کارروائی کی، اور یہ کارروائی مس کنڈکٹ کی تھی۔ تو جو اپوائنٹنگ اتھارٹی کسی بندے کو غلط طور پر رکھتی ہے یا کوئی سیاسی اثر لیتی ہے یا کوئی ارریگولیرٹی کرتی ہے،
تو اس کے خلاف کارروائی جو ہے وہ جائز ہے اور اس کو سزا دی جا سکتی ہے۔ آنریبل سپریم کورٹ نے 1996 SCMR پیج 413 میں اسی قسم کا ایک کیس ڈسکس کیا ہے۔ ناظرین، ایک تقرری کا لیٹر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر نے جاری کیا جو کہ بوگس تھا۔ ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی لیٹر تقرری کا جاری ہی نہیں ہوا۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر کو زبردستی ملازمت سے برطرف کر دیا گیا کیونکہ اس نے کئی ایسے لیٹر جاری کیے تھے۔ سپریم کورٹ نے سروس ٹرائبیونل کے حکم کو برطرف کر دیا اور سروس ٹرائبیونل جو نقطہ زیر غور تھا اس پر غور نہ کیا۔ اس طرح قانون کی خلاف ورزی ہوئی تو اس آدمی کو بھی ملازمت پر بحال کر دیا گیا۔ 2012 SCMR 133۔ اگر ملازمت میں تقرری میرٹ پر نہ کی گئی ہو اور اس میں کئی اور بے ضابطگیاں ہوں، ریٹ پٹیشن جو ہے وہ پالیسی کے برخلاف ہی ہائی کورٹ میں دائر کر دی ہے اور میرٹ کا کوئی خیال نہیں رکھا، تو ایسی صورت میں بھی وہ تقرریاں جو ایڈورٹیزمنٹ کے خلاف ہیں، ایڈورٹیزمنٹ کے بغیر ہیں، جو رولز کے خلاف ہیں، ریکمنڈیشن کے خلاف ہیں، جعلی دستاویزات پر مبنی ہیں اور ان میں بے ضابطگیاں پائی گئی ہیں، تو عدالتیں، سروس ٹرائبیونل، آنریبل ہائی کورٹ اور آنریبل سپریم کورٹ جب ان کو کنسیڈر کرتی ہیں تو بہت سارے مقدمات میں وہ ایکشن لیتی ہیں۔ سم ٹائم اتھارٹی کے خلاف بھی ایکشن لے لیا جاتا ہے کہ اس کو غلط طور پر کیوں رکھا گیا ہے۔ اسی طرح پولیٹیکل اثرات جو ہیں، پولیٹیکل پریشر کے تحت جو نوکریوں میں لوگوں کو رکھا جاتا ہے وہ بھی غلط ہیں۔ تو یہ سارے مقدمات ہم نے اس لیے آپ کے سامنے ڈسکس کیے ہیں تاکہ جب ہم تقرری کے لیے کوئی تردد کرتے ہیں تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ایج پوری ہے، ایجوکیشن پوری ہے، تمام کرائیٹیریا پورا ہو گیا ہے، اخبار اشتہار آ گیا ہے، تمام کوڈل فارمیلٹیز مکمل ہیں، تو ایسی صورت میں جو تقرری ہوگی وہ بہترین تقرری ہوگی۔ ناظرین، ہماری اس ویڈیو کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔